فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأستغفره التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. اللهم صل على محمد تمام حاضرین مومن مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق روزی میں اضافی کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے، حج و زیارات کی سعادت کے حصول کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمان علیہ السلام کے جب ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین کی بخشش کے لیے، ہم سب کے والدین کی بخشش کے لیے، ہم سب کے اور اول سے لے کر آخر تک تمام مرحوم مومنات کی بخشش کے لیے، چاروں معصومین علیہ السلام، شہدائے کربلا، اسرائے کربلا کی ارواح طیبہ کی صف اعضاء مجلس اعضاء میں تشریف آوری کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کا شکریہ تشریف لانے کا. بہت سارے آپ میں سے جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، اور جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. یہ دنیا ایک سفر ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تھے تو بہت سارے لوگ تھے، اور جب سے آپ نے یہ بتانا شروع کیا کہ میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا بلکہ موت کی طرف جا رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ خود آخری رات مولا نے خود بھی فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چراغ میں. یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے. یہاں پہ محبتوں کو آزمایا جاتا ہے، خلوص کو آزمایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ایک چیز جو ہم سب چاہتے ہیں، ہم جتنے مولا کے ماننے والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ مثلا اپنی بات کرو، دل کرتا ہے کہ گناہ نہ کرو، اور دل کرتا ہے کہ اچھے کام کرو، نیک کام کرو. دل کرتا ہے، سوچتا ہوں، دل کرتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے. تو یہ جو دل کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے حدیث معصوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اگر دل کر رہا ہے تو سنا دوں. یعنی ایک تو سننے کا دل کر رہا ہے، ایک اگلا دل بھی ہے کہ مثلا گناہ کو چھوڑ دوں اور نیک راستے کی طرف چلا جاؤں. یہ بھی دل کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو بآواز بلند صلوات سنا لیں. صاحبان دل کے لیے
قول معصوم امام علیہ السلام فرماتے ہیں اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ وافتحوا ابواب الطاعت بالتسمیہ. توجہ چاہوں گا جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں کیونکہ اب کسی کی پارکنگ تو آنی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ. لوگوں گناہ کے دروازے، بدی کے دروازے، گمراہی کے دروازوں کو بند کر دو. کس سے؟ استعاذہ سے. استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آنا. سیکنگ اسائلم. شاید آپ میں سے بھی کسی نے تجربہ کیا ہو پولیٹیکل اسائلم اپلائی کرنے کے لیے. اگر آپ پاکستان میں بیٹھے رہتے اور کہتے رہتے یا یو کے یا یو کے یا ملکہ مجھے پولیٹیکل اسائلم دے دے، مل جاتی؟ مل جاتی؟ آپ کو پولیٹیکل اسائلم چاہیے تھی، آپ آئے تو ملی نا. بے شک بے شک. اور آنے کے بعد بھی وہ بھی آسان نہیں ہوتے. اب یہ تو ہم سب کہتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، اے اللہ مجھے پناہ دے، مجھے اسائلم دے، مجھے پروٹیکشن اور شیلٹر دے. اعوذ باللہ، پروردگارا مجھے پناہ دے، اسائلم دے میرے دشمن سے. ہم اللہ کو کہتے تو رہے زبانی اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، لیکن بیٹھے رہے وہیں پہ جہاں پہ ہیں، کرے کچھ نہیں. یا الٹا جس سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں اسی کے دروازے پہ چلے جائیں. ہر صبح قبلہ السلام علیکم، ہم حاضر ہیں آپ کے نوکر. نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر چاہتے ہو، اور ہم سب چاہتے ہیں، so this is secret to come out from the life of sins. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے کیونکہ گناہ نہیں کرتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے، خمس نہیں دیتے اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حج کی توفیق ہے نہیں جاتے گناہ نہیں سمجھتے. اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے توفیق کی بھی شرط نہیں ہے، اور بعض احادیث میں یہ واجب ہے. اگر چاہتے ہو اپنا ایمان بچانا تو زیارت حسین کے لیے ضرور جاؤ. اور پلس مائنس کے چکر میں اگر ہو تو 2 خرچے ایسے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اللہ واپس کر دیتا ہے. ایک مظلوم کربلا کی زیارت ہے اور ایک حج ہے. جو کچھ خرچ کرو گے واپس مل جائے گا. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے اپنے گاؤں کی بات ہے، ووکن کی بات ہے. 10 سال سے اولاد نہیں تھی، حالات بھی اچھے نہیں تھے. کربلا گئے، واپس آئے تو اولاد بھی ساتھ تھی، اور گھر آئے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بالکل وہی کی وہی رقم واپس کر دی گئی تھی جو وہ خرچ کر رہے. چند سال پہلے مانچسٹر کے ایک بھائی ہمارے ساتھ حج پر گئے. ان کا کام یہی درزی تھا، ٹیلر، کپڑے سیتے تھے.
یا آج کل کی زبان میں آؤٹ لیٹ تو نہیں تھا اس کا، غریب تھا بیچارہ. تو کہتے ہیں کہ 3 ماہ پہلے میں نے نیت کی، میں نے حج پر جانا ہے، میں نے نام لکھوا دیا. ان 3 مہینوں میں اللہ نے اتنا بزنس دیا، وہی کپڑے سینے کا، کہ اس سے میرے وہاں کے پیکیج کی پرائس بھی آ گئی. میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ چھوڑ کے اطمینان قلب کے ساتھ کیا. تو مولا حسین علیہ السلام سے بہرحال ہمیں کاروبار نہیں کرنے چاہیے. تو مولا فرماتے ہیں اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ. اگر تم چاہتے ہو غفلت کو، جہالت کو، ضلالت کو، گمراہی کی زندگی کو، گناہوں کی زندگی کو ترک کر دو، چھوڑ دو، تو بہترین کام کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اسائلم کے لیے اپلائی کرو. اب جب اللہ کے پاس اسائلم کے لیے اپلائی کرو گا تو اللہ کے ملک میں تو آنا پڑے گا، اور جس ملک میں آؤ گے اس ملک کے قانون کو بھی تو ماننا پڑے گا. آپ یہاں آ کے اسائلم کے لیے اپلائی کرو اور کہو کہ میں آپ کے قانون کو نہیں مانتا، مل جائے گی؟ جہاں اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہو ان کے قانون کو مانتے ہو، ان کی بات کو مانتے ہو، ان کے حکم کے مانتے ہو، حتیٰ کہ ان سے وفاداری کا عہد بھی کرتے ہو. کیا بات. اور ہم بچپن سے لے کر آج تک نہ جانے ملین ہار ٹائمز کہہ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن کبھی اللہ کے قانون کو مانا؟ کبھی اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں سمجھا؟ بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ریڈ لائٹ سے نکلو گے تو آپ کے گھر فائن آ جائے گا، آپ کے لائسنس پہ پوائنٹ لگ جائیں گے. اللہ پھر بھی انتظار کرتا ہے، شاید ریگریٹ کر لیں، شاید توبہ کر لیں. کتنا کریم ہے اللہ جو اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں 7 گھنٹے تک اس نے جو گناہ کیا ہے نا وہ مت لکھو، کیونکہ جو لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ آسانی سے پھر مٹتا نہیں ہے. تو پہلے مرحلے پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکاؤنٹ بک کو خراب نہیں ہونے دیتا، ہمارے جرم کو، سنز کو، کرائمز کو لکھنے نہیں دیتا. دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ وہ گناہ مٹا دے جو کرامن کاتبین نے لکھے ہیں، وہ گناہ بھی مٹا دے جو ہمارے اپنے باڈی کے آرگنز نے، اعضاء نے وٹنس کیے ہیں. یعنی روز محشر یہاں زبان بولتی ہے، وہاں پہ زبان نہیں بولے گی، باقی اعضاء بولیں گے، پر کہیں گے پروردگار میں مجبور تھا. یہ آنکھ بولے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پورا بدن بولے گا، ایک ایک بال بولے گا، پروردگار میں مجبور تھا اس شخص کے ہاتھ جس کے اختیار میں تو نے عطا کیا تھا. اور پھر جب ایک ایک عضو میرے خلاف گواہی دے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن اگلا جملہ کیا ہے کہ پروردگار ان گناہوں کو بھی مٹا دے جو تو نے فرشتوں سے بھی چھپا لیے، جو تو نے میرے اعضاء سے بھی چھپا لیے. واہ 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 کیا بات. اللہ اکبر یا علی. اور صرف گناہوں کو مٹانے کی بات نہیں ہے، پروردگارا میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل. ایسا کریم اور اسائلم دینے والا حاکم کہاں ملے؟ یہ تو ایک سائیڈ ہے، گناہوں کی سائیڈ ہے، گمراہی کی، ضلالت کی سائیڈ ہے، جس کا حل کیا ہے؟ استعاذہ کا، یعنی اللہ کی پناہ میں، واقعاً اللہ کی پناہ میں. یہ ساری کائنات اللہ کا ملک ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا پارٹیکل، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں ذات پروردگار نہ ہو. اور پھر یہ بھی فرمایا جاتا ہے گناہ کرتے ہوئے حیا کیا کرو. مولا فرماتے ہیں
جو آج گواہ ہے وہی روز محشر قضاوت کرنے والا حاکم ہوگا۔ باقیوں سے چھپا لو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ گواہ بھی ہے۔ اور بہت سارے کام اور گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے سامنے نہیں کرتے، بہت ساری چیٹنگ کے کام میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے نہیں کرتے، اولاد والدین کے سامنے نہیں کرتی، والدین اولاد کے سامنے نہیں۔ حیا آتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لا دین لمن لا حیا لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک مرتبے کی، ایک لیول کی حیا میرے اندر ہے، میں اولاد کے سامنے بھی غلط کام نہ کروں، میں دوستوں کے سامنے بھی نہ کروں، میں والدین کے سامنے بھی نہ کروں، میں پولیس کے سامنے بھی نہ کروں، میں اتنا بے حیا ہو جاتا ہوں کائنات کا حاکم اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اور تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا غلط کام کر رہا ہوں۔ بس اس کو کہتے ہیں اگلے کو ابواب المعصیت بالاستعاذہ، لوگوں گناہوں کے دروازوں کو بند کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو پھر مولا فرماتے ہیں وَافْتَحُوا ابواب الطاعۃ بالتسمیہ، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی اور عبادت کے دروازوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھول دو۔ سبحان اللہ۔ تو بس ایک چیز ہے جو آپ کے دشمن کو آپ سے دور رکھ رہی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کے بیریئر بنانے کے لیے ایک بہترین، پرانے زمانے میں فورٹ بناتے تھے، قلعے بناتے تھے اپنے تحفظ کے لیے، تو اگر چاہتے ہو کہ اپنے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ بنا لو تو کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا بھی کرو اور سمجھ کے پڑھا کرو کہ میں کس کو بلا رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں اور کہاں جانا چاہتا ہوں اور کس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور جب دشمن سے محفوظ ہو جاؤ تو سفر ختم نہیں ہو گیا، آؤ اب محبوب کی طرف تیزی سے سفر کرو، آگے بڑھو، دروازے کھلتے جائیں گے۔ ہر دروازے کی چابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بزرگ عالم گزرے نجف میں، بغیر چابی کے جو بھی تالا لگا ہوا تھا وہ ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، تالا کھل جاتا۔ ہم آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں چوری کرنے کے لیے۔ محمد محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ قسمت کے تالے کھولنے کے، واہ واہ واہ، کیا بات، ولایت کے تالے کھولنے کے، عظمت کے تالے کھولنے کے، انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا بھی فائدہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لباس اوڑھنے کا بھی فائدہ ہے، اور اس کی پناہ میں جانے کا بھی یہ فائدہ ہے کہ محبوب کی طرف جانے والے سب راستے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، مشکلات مٹ جاتی ہیں، آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 مرتبہ آواز بلند بسم اللہ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ ہمارے مدرسے کے اسٹوڈنٹ یہ کوئی بات کر رہے تھے تو کہا مولانا آپ جو مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ پانی پیتے ہیں تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو مطلب کیا ہے؟ علم ایک طاقت ہوتی ہے، آپ نے بچوں کو علم دیا تو وہ عمل کی بات کر رہا ہے،
اب ظاہر ہے کہ آدمی جوش خطابت میں ہوتا ہے اور سانس بھی لینا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آدمی دل میں پڑھ دیتا ہے، لیکن جب آپ کھائیں یا پئیں تو اس وقت حدیث ہے، مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھیں، کیونکہ آواز کے صوتی اثرات ہوتے ہیں، آواز کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ بلکہ جاپان کے سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا، انٹرنیٹ پہ جائیں تو یہ آپ کو تصویریں بھی مل جائیں گی۔ ایک پانی پر انہوں نے میوزک چلا کے واٹر مالیکیولز اور پارٹیکلز کی ارینجمنٹ کو انہوں نے دیکھا، اور دوسرے پر دعا پڑھ کر دیکھا، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں میوزک چلا وہاں پہ ارینجمنٹ بالکل بکھر گئی، اور جہاں پہ دعا پڑھی گئی وہاں پہ بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ مالیکیولز کی بن گئی۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ 2/3 ہماری باڈی کیا ہے؟ واٹر لیکوڈز ہے۔ ان سب مالیکیولز پر جب ہم بآواز بلند پڑھتے ہیں اس آواز کے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے جسم میں روح میں سکون آتا ہے، روحانیت آتی ہے، قرب محمد و آل محمد علیہ السلام پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی کھائیں پیئیں تو کوشش کریں سب مل کر کھائیں، گھر والے، اس میں رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو ایک اگر بآواز بلند پڑھے گا تو سب پڑھ لیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو شاید کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ تو اس لیے بآواز بلند پڑھنے سے کیا ہے؟ اذان آپ دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اذان بآواز بلند کہنی چاہیے۔ امر بالمعروف، بسم اللہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، اور پھر آپ کا اور مولا امام حسین علیہ السلام کا جو ایک تعلق ہے، مولا نے وصیت بھی کی اپنی بیٹی کو اور کہا کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ وہ کیا تھا کہ ہمارا شیعہ جب بھی پانی پیو، ٹھنڈا پانی پیو، تو ہماری پیاس کو ضرور یاد رکھنا۔ مطلب کیا تھا؟ تم بنے پانی سے ہو، تمہارے وجود کی کثرت پانی سے ہے، تمہاری تخلیق پانی سے ہے، تمہاری زندگی پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور خصوصاً اس ملک میں جو بچے فیزی ڈرنکس پر چلے گئے ہیں، جوسز پر چلے گئے ہیں اور پانی نہیں پیتے، حقیقت میں امام حسین علیہ السلام سے وہ دور ہو رہے ہیں۔ اگر مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو فیزی ڈرنکس اور جوسز پر مت جاؤ۔ Don't love, don't drink fizzy drinks and juices. These are harmful for your body. These are poisonous. At the same time, you're wasting your money. Not only your money, you're wasting your health. Not only your health, but you're wasting your iman. امام حسین علیہ السلام آپ سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پانی پیو، بار بار پانی پیو تو بار بار حسین حسین کرو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے یعلا بن خنیس سے کہتے ہیں کہ تم میرے جد حسین کی، میرے دادا حسین کی ہر روز زیارت کرتے ہو؟ کہا مولا میں تو بہت دور رہتا ہوں، کیسے کر سکتا؟ سال میں کبھی ایک مرتبہ آ جاتا۔ تو مولا فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میرے جد حسین کی ہر روز زیارت نہیں کرتا وہ ہم پر، امام حسین پر جفا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو کہا مولا پھر میں کیا کروں، ناممکن ہے اتنی دور سے آنا۔ کہا کہ ہر روز اپنے گھر میں، گھر کے صحن میں، چھت پر جا کر
اتنا تو کہہ سکتے ہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور بعض ایام میں مولا فرماتے ہیں کم از کم 5 مرتبہ. خدا مغفرت فرمائے، مقامات بلند فرمائے ان لوگوں کے جنہوں نے نماز کے بعد یہ جو ہم السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، یہ رسم ڈالی. خدا ان کی توفیقات مزید افضل، ان کے مقامات کو بلند کرے. اس کو معمولی مت سمجھا کرو اور ایسے نہ گزر جایا کرو. آپ کی زندگی کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ پانی. جو پانی کو نہیں کثرت سے استعمال کرتا، اس کا مطلب ہے وہ خود بخود اپنے آپ امام حسین علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں. وہ مائیں، وہ باپ جو دھڑا دھڑ فیزی ڈرنکس اور جوسز گھر میں لا کر رکھ دیتے ہیں اور ان کے بچے پانی نہیں پیتے، حقیقت میں اپنے اولاد کو وہ حسین سے دور کر رہے ہیں. اور پھر ہم جب پانی پہ جاؤں بسم اللہ کہیں، وہاں کیا کہیں؟ یا حسین، حسین تیرے پیاسے لبوں پر قربان، تیری پیاس پر قربان. تو یہ پانی جب بھی پئیں یا کھانا کھائیں کوشش کریں مل کر کھائیں، اور باوا سے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. صلوات پڑھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایسے نہیں، سو کے نہیں، ذرا دجال. علی علی. ہماری مین ٹاپک بہرحال یہی ہے کہ ولی کون ہے اور دائرہ ولایت میں کیسے آئیں اور ولی کیسے بنے. صرف جو ولی ہیں ان کے فضائل سن کر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ولایت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ولی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ در اللہ نے کسی پر بند نہیں کیا. البتہ مراتب ہے، ایمان کے بھی مراتب ہیں، اسی طرح ولایت کے بھی مراتب ہیں. یہ باتیں سب اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم خود رونا عبادت ہے، اس مجلس میں آنا عبادت ہے، لیکن ہدف صرف رونا نہیں ہے، ہدف آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اب اگر ایک بچہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے اور 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد پھر بھی وہ پرائمری اسکول میں ہو تو کوئی کہے گا کہ یہ اچھا اسٹوڈنٹ. سب یہ کہیں اس نے زندگی ضائع کی. اور ظاہر ہے جس کی جتنی ایج ہے وہ اتنے سال سے امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن بچپن سے لے کر اب تک میرے اسلام میں، میرے ایمان میں، میری ولایت میں، میری عبادت میں، میری معرفت میں اور ترقی ہوئی ہے یا میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں یا اس سے بھی بدتر ہو گیا. کیوں کہتے ہیں چھوٹوں کا ادب کرو؟ اس لیے کہ ان کے گناہ تھوڑے ہوتے ہیں. اگر وقت کے ساتھ ساتھ، ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی زیادہ ہوتے جائیں تو میں نے ترقی تو نہ کی. یعنی میں چھوٹا تھا تو گناہ کم تھے، تو میچور ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، عقل آنے کے بعد میرے گناہ کم ہونے چاہیے تھی، میری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے ریورس گیئر لگا دیا. تو میں کیسا اسٹوڈنٹ ہوں؟ در اہل بیت پر آ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دن بدن بہتر ہوں، آگے بڑھیں. صلوات پڑھ دیجیے. اللہ قرآن
پاک میں خود فرماتا ہے کہ ولی دو قسم کے ہیں. ایک ولی وہ ہے جو اللہ ہے یا اللہ والے ہیں، اور دوسرا ولی اس ولایت کا ہیڈ کون ہے؟ شیطان، طاغوت، اور اس کے پیروکار اور اس کی اولاد. دو قسم کی ولایت ہے. ہمیں کس کو چوز کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ اب اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک ولی میں ہوں، دوسرا ولی میرا رسول محمد مصطفیٰ ہے، اور تیسرا ولی علی مرتضیٰ ہے. صلوات پڑھ دے بابا سے بلند. اب پہلے دو ولیوں پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، جو قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں. تیسرے ولی پر اختلاف ہے. اختلاف اس بات پہ نہیں ہے، ولی تو سب مانتے ہیں، لیکن اس ولایت کے دائرہ اختیار پہ اختلاف ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ولایت کا مکسچر بنا لیا ہے، کچھ ادھر سے لے لیے، کچھ ادھر سے لے لیے. شوگر کوٹڈ بروفن تو سب کھاتے ہیں نا، اس کے اوپر جو پنک کلر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سویٹ ہوتا ہے. اس کو ہٹا کے کھاؤ تو پھر کھٹی ہوگی، کڑوی ہوگی. تو شیطان کوئی بھی اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ کڑوا بنا کر نہیں دیتا، کون کھائے گا؟ تو شیطان جو بھی پروڈکٹ دیتا ہے وہ شوگر کوٹڈ کر کے دیتا ہے، تاکہ ہر کوئی آسانی سے لے لے، کھا لے. اور ہم میں بھولے بادشاہ کھانے کے ماہر، جو بھی کھانے کے آفر کرے بغیر سوچے سمجھے کھا جاتے ہیں. تو اس لیے اکثر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. تو اس لیے ہر کام کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے، کئی بار سوچنا چاہیے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں لیکن ہم میچور سوچ نہیں رکھتے، میچور انالیسس نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ، تجربات کے ساتھ ساتھ ہم خود بعض اوقات کہتے ہیں 20 سال پہلے میں نے جو ڈیسیژن لیے تھے، جو کام کیے تھے، وہ اکثر غلط تھے. تو اس لیے جب بھی جس ایج میں بھی آپ ہیں، میں ہوں، آپ جو بھی سوچ رکھتے ہیں، جو بھی ڈیسیژن کرتے ہیں، پلیز نیور ٹرائی ٹو بی ایکسٹریمسٹ. اپنی سوچ میں، اپنے موقف میں لچک رکھو ہمیشہ، ورنہ بہت نقصان ہوگا. ہر کوئی اپنی زندگی کے ڈیسیژن کے، سوچوں کے انالیسس کرے، خود معلوم ہو جائے گا اس نے زندگی میں کتنے غلط فیصلے کیے، کہاں کہاں اس کی سوچ غلط تھی. ممکن ہے آج جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ حقیقت میں غلط سوچ ہو، وہ غلط سٹینڈ ہو، وہ غلط فیصلہ ہو. اس کی وجہ سے اگر میں لاکھوں، ہزاروں، ملین مومنین کا نقصان کروں، دل دکھاؤں، اور کل کو توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی سوچ ہو، کوئی فیصلہ ہو، ڈیسیژن ہو، always کی فلیکسیبلٹی، لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات کر سکیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکیں. اگر آپ ایگری نہیں کرتے نہ کریں، لیکن یہ بھی نہ کہیں کہ اس کی یہ سوچ ہے تو اس کو قتل کر دو، اس کو مٹا دو، یہ دین کا دشمن، اسلام کا دشمن ہو گیا. یہ سوچ ہمیں کبھی بھی کہیں بھی رہنے کا نہیں چھوڑتی. صلوات پڑھتے تو ولایت نور ولایت ہمیں صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سکھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ولایت اللہ کی اطاعت اور بندگی سکھاتی ہے. کیونکہ یہ جو بھی ولایت ہے وہ سب اسی کی طرف جا رہی ہے، وہیں سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی طرف پلٹ رہی ہے. تو ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ ولایت حقیقی ہے، وہ ولایت نورانی ہے، وہ ولایت مصطفی ہے، وہ ولایت مرتضوی ہے. اور ہر وہ ولایت جو ہمیں بے عملی کی طرف یا لڑائی کی طرف یا جھگڑوں کی طرف لے کر جاتی ہے، ایسی ولایت
صوفیانی ہو سکتی ہے، شیطانی ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتی ہے، وہ ولایت فاطمی نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ دیں. سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 بڑی اچھی سورہ ہے، کل موقع ملے پڑھیے گا. کل میں نے کوئی ہوم ورک دیا تھا، کوئی بتایا کہ کل میں نے کیا ہوم ورک دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ زبانیہ اور 19 کوئی کسی نے دیکھا قرآن میں ڈھونڈا کہاں ہے؟ حسین والوں کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں. اچھا میں تھوڑا سا آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. سورہ علق چیپٹر نمبر 96 اور سورہ مدثر. ٹھیک ہے، ان دو سورہ کو ظاہر ہے کہ آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے. قرآن دیکھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے، سوچنے کا بھی ثواب ہوتا ہے. میں ابھی چاہوں تو بتا دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا انوالو ہو جائیں. کل پڑھ کے تو یہ دو سورہ ہیں، سورہ مدثر اور سورہ علق. ان میں یہ الفاظ ہیں کہیں پر، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہے، کون سی آیت نمبر ہے. اور ظاہر ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ آیتیں پڑھ بھی لیں گے آپ. صلوات پڑھ دیجیے. سورہ کہف، دوز ہو لو سٹوریز. سورہ کہف میں بڑی اچھی سٹوریز ہیں. چیپٹر نمبر 18 اس کی ورس نمبر 50 اور 51. کون سی آیت؟ 50 اور 51. گرمی ہے، تھکے ہوئے تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یہ 50ویں آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے، یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ اطاعت ہے. سجدہ عبادت ہوتا ہے، سجدہ اطاعت ہوتا ہے، اور سجدہ شکر ہوتا ہے. اللہ کی جب اسپیشل فیور ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام ملے تو فوراً سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ شکر تھا. اللہ نے حضرت آدم کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا وہ سجدہ اطاعت تھا. اور ہم سب معمولاً جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر ہے اب یہ جو بات بتا رہی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کا مطلب ہے ملائکہ پہلے تھے، آدم کو بعد میں خلق کیا گیا، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. قَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ فرشتوں میں سے، نوری مخلوق نہیں تھا، جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، اس لیے وہ فاسق بن گیا. منیمم جو ابلیس کی ایج بتائی جاتی ہے نا اس وقت تک، اب تو بہت زیادہ ہے، 5000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. 5000 سال کا عابد اگر ایک دن سجدہ نہ کرے تو شیطان بنتا ہے، اور جو ہر روز سجدے نہ کرے وہ انسان بنتا ہے.
فاسق بنتا ہے، طاغوت بنتا ہے، شیطان بنتا ہے. انکار تو ایک سجدے کا کیا ہے نا. ہم نہ جانے کتنے سجدوں کا اور کتنے واجبات کا انکار کرتے ہیں اپنے عمل سے، بعض اوقات عمل سے، بعض اوقات زبان سے بھی کرتے ہیں. جب انسان بہت زیادہ وہ ہو جائے نا تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. اپنے گناہوں پہ بھی فخر کرتا ہے آدمی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا مخلوق کو، جو مان گئے وہ فرشتے بن گئے، جو اکڑ گئے وہ شیطان بن گئے، فاسق بن گئے، فاجر بن گئے. اب کیا کیا؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. اللہ اب جھنجھوڑ رہا ہے لوگوں کو کہ تم نے شیطان اور شیطان کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا اور مجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی. اللہ غیرت والا ہے. اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر شیطان کو تم نے اپنا ولی بنا لیا ہے. نہ صرف شیطان کو، شیطان کے پیروکار اور شیطان کی اولادوں کو بھی تم نے اپنا ولی بنا لیا ہے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا دشمن ہے. تم کیسے پاگل لوگ ہو، اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارا حامی ہے، سپورٹر ہے، مددگار ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے دشمن کو اپنا ولی بنا لیا ہے. اور تم نے کیسا بدترین بدل کا انتخاب کیا ہے. یہاں بھی اللہ بتا رہا ہے کہ اولیاء دو قسم کے. اگلی آیت کیا ہے؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. اب اللہ سبحانہ و تعالی سب کو بتا رہا ہے کہ تم نے جو ابلیس اور ابلیس کی اولاد اور اس کی نسل کو جو اپنا ولی بنا لیا ہے تو وہ حقیقت میں ولی نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ولی کی صفات کیا ہوتی ہیں. ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جب زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا جا رہا تھا تو ولی اس وقت بھی شاہد اور گواہ تھا. جب ولی کو خود خلق کیا جا رہا تھا تو ولی اپنی خلقت کو بھی دیکھ رہا تھا. اور جب جب بھی اللہ کو کسی ناصر و مددگار کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اپنے ولی سے کہا. اب جب کل میں نے آپ خدمت عرض کیا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھے، نہ سورج تھے، نہ ستارے تھے، نہ بحر تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ آدم تھا، نہ جن تھا، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھا، کچھ بھی نہ تھا. اس وقت یا خدا تھا یا خدا کی پہلی مخلوق تھی نور. اور وہ نور محمد وآل محمد کا نور تھا. وہ نور پنجتن پاک کا نور تھا. اب جو کچھ بھی تخلیق ہوا یا ان کے نور سے ہوا ہے یا جب خلق ہو رہا ہے تو وہ مخلوق خدا دیکھ رہی ہے. اب اللہ جو فرما رہے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے جب زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا، اے ابلیس نہ تو تھا نہ تیری اولاد میں سے کوئی تھا. اس کا مطلب ہے کوئی تھا اور جو تھا وہ ولی خدا تھا. اور پھر جب عالم انوار سے عالم وجود کے اندر ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، ادھر سے اس دنیا میں آ رہے تھے اور عالم انوار سے خود کو دیکھ بھی رہے تھے. اور پھر جہاں جہاں بھی آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر تا قیامت، جب جب بھی جہاں جہاں بھی
دین اسلام کو ضرورت پڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ محتاج کسی کا نہیں ہے، اللہ کو ضرورت کسی کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے امر کر دیتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں لوگوں کو موت دیتا ہوں، پھر خود فرماتا ہے اسرائیل بھی لوگوں کو مارتا ہے، پھر خود فرماتا ہے فرشتے بھی لوگوں کو موت دیتے ہیں. اب یہ تین باتیں ڈیفرنٹ نہیں ہے. یہ جو فرشتے لوگوں کو مارتے ہیں انہی کو تو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. تو عین اسی طرح جہاں جہاں بھی اللہ نے چاہا اپنے کسی معصوم ہستی کو، نبی ہستی کو، امام ہستی کو اپنے دین کی نصرت کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اللہ نے استعمال کیا. کبھی پردے میں استعمال کیا، کبھی ظاہر میں استعمال کیا، کبھی کبھی مکہ میں استعمال کیا، کبھی مدینہ میں استعمال کیا، کبھی ذوالفقار دے کے لا فتح الا علی کہہ کر استعمال کیا، اور کبھی عرشوں کے اوپر معراج کی رات بلا کر استعمال کیا. اس لیے کہ علی اللہ سے جدا نہیں ہے. علی کہتا ہے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، میری کوئی سوچ ہی نہیں ہے، میری کوئی رضا ہی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں جو کچھ بھی ہوں اس خدا کا ہوں جو علی کے ہاتھ کو کبھی ید اللہ کہہ دیتا ہے، کبھی عین اللہ کہہ دیتا ہے، کبھی وجہ اللہ کہہ دیتا ہے، کبھی اسد اللہ کہہ دیتا ہے. تو ہر کسی کو ولی نہ بنا لیا کرو. قرآن یہی بتا رہا ہے کہ ولی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس آیہ کریمہ میں بھی جب ولایت کا تعارف کرایا ہے تو کلمہ حصر استعمال کیا، انما محدود کر دیا ہے، limited within the bracket، اس سے باہر کچھ نہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کو انسان اپنا ولی بنائے، اور جب کسی کو ولی مان لے تو پھر مطیع بھی بن جائے.